کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا آرگیومنٹ، کسی مومنٹ کا سٹریس یا بچپن کی کوئی پرانی بھولی بسری یاد ایک انسان کی پوری ایموشنل لائف کو اپ اینڈ ڈاؤن یا بگاڑ کے رکھ سکتی ہے؟ ہائی ویورز، امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ ویورز، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بائی پولر ڈس آرڈر کے سائنس پر بات کی تھی، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کی وجہ کو جاننا۔ ویسے تو بائی پولر ڈس آرڈر کے ڈیفرنٹ کازز ہیں، لیکن میرے نزدیک ایموشنل کازز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ٹراما، مینٹل سٹریس یا ریلیشنز بائی پولر ڈس آرڈر کو ٹریگر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ یونیک ایموشنل کازز بھی ہیں جن کو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے، اور ریئل لائف کی سٹوریز کے ذریعے آپ کو اس کنڈیشن کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس انفارمیشن کو باقی سب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویورز، پھر پہلی وجہ کی بات کرتے ہیں، جو ہے ٹراما یا بچپن کا کوئی بہت برا ایکسپیرینس۔ کسی بھی ٹراما یا چائلڈ ہوڈ کے بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے کوئی بھی شخص فیوچر میں بائی پولر ڈس آرڈر سے بہت زیادہ ولنریبل ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر ایک بچے کی ایک ایسے گھر میں گرومنگ ہو رہی ہے جہاں پہ پیرنٹس ایک دوسرے کو ایموشنلی اگنور کرتے ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ مس بہیو کرتے ہوں، تو پھر اس قسم کا کنٹینیوس ایموشنل سٹریس بڑے ہونے پر ایسے بچے کے مینٹل سٹریس اور ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور ایسے بچے جنہوں نے اپنے بچپن میں شدید بد زبانی یا بد سلوکی کا سامنا کیا ہو، تو اس کے ریزلٹ میں وہ خود کو انسیف اور ایموشنلی انسٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ اپنی 20s کی ایج تک پہنچتے ہیں تو انہیں سیویئر موڈ سوئنگز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں اس کی دوسری وجہ کی، جو کوئی ایموشنل سٹریس بھی ہو سکتا ہے یا زندگی میں آنے والا کوئی بہت بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی بہت ہی اچھی جاب کا ختم ہو جانا یا ایک سکسیسفل بزنس میں کوئی لاس ہو جانا۔ تو اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ بھی بائی پولر ڈس آرڈر کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں کوئی شخص پہلے تو اس لاس کے بعد ایموشنلی بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو جائے گا، لیکن پھر کچھ ویکس کے بعد مینک فیز سٹارٹ ہو جائے گی، جس میں وہ خود کو انوینسیبل فیل کرے گا اور پھر بہت سارے امپلسیو ڈیسیژنز لے گا، جیسے کہ لون لے کر کار لے گا یا پھر بہت زیادہ مہنگی چیز کے جس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ویورز، ایسی کوئی بھی چیز جس کو آپ بہت ضروری سمجھتے ہوں، اس کا کھو جانا آپ کے اندر موڈ سوئنگز کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے ریلیشن شپ کنفلکٹس۔ ویورز، بائی پولر ڈس آرڈر والے لوگوں کے لیے ریلیشن شپس بہت ہی پاورفل ایموشنل ٹریگرز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ان ایموشنل ریلیشن شپس میں کوئی بحث ہو جائے یا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے یا روزانہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی مینک یا ڈپریشن ایپیسوڈز کی وجہ بن سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی لڑکی ایک بہت عرصے سے ایک سینسٹیو ریلیشن شپ میں ہے جہاں اکثر جھگڑے اور بریک اپ ہوتے ہیں، تو ہر بار جب بھی اس کا پارٹنر اس کے ساتھ جھگڑے گا تو وہ گہرے ڈپریشن میں تو جا ہی سکتی ہے، لیکن وہ مینک فیز میں بھی جا سکتی ہے، جس میں وہ ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں کچھ ایسے ایموشنل سٹیپس لے گی کہ جو بالکل ان لاجیکل ہوں گے، کہ جیسے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اچانک سے ایک لمبی چھٹی لے سکتی ہے اور کسی ٹرپ کو پلان کر سکتی ہے۔ اور بار بار ریلیشن شپ میں اس قسم کے ایموشنل سوئنگز کا آنا اس کے اندر بار بار مینک اور ڈپریشن ایپیسوڈز کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ ویورز، چوتھے نمبر پر ایموشنل سینسٹیوٹی ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر والے لوگ عام طور پر باقی لوگوں کے نسبت زیادہ ایموشنلی سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کہ ریجیکشن یا کریٹیسزم جو دوسرے لوگ آسانی سے ٹالریٹ کر لیتے ہیں، بائی پولر ڈس آرڈر والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ریئیکشن کی وجہ بن سکتے ہیں۔ جیسے بائی پولر ڈس آرڈر والے لوگ اپنی ورک پلیس یا اپنی سراؤنڈنگز میں دوسروں کی رائے کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کو یہ لگے گا کہ اس کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، تو پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور پھر کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ خود میں انتہائی انرجی فیل کرے گا اور پھر ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا، اور اتنا کانفیڈنٹ ہو جائے گا کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی جاب بھی کوئٹ کر سکتا ہے۔
اور اس قسم کے ایموشنل ریئیکشنز اس کی لائف کو اور بھی زیادہ ٹف بنا دیتے ہیں. ویورز، 5ویں نمبر پر جب بائی پولر ڈس آرڈر والے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو وہ اس کی وجہ سے بھی انتہائی بے بسی محسوس کرتے ہیں، اور یہ چیز بھی ان کے اندر مینک یا ڈپریسو ایپیسوڈز کو بڑھا سکتی ہے. اور ویورز، جب وہ ان ایپیسوڈز میں ارسپانسبل ڈیسیژنز لیتے ہیں یا خطرناک رویے اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اس بات پر شدید شرمندگی اور پچھتاوا بھی محسوس کرتے ہیں. ویورز، اب تک ہم نے نارمل ایموشنل کازز کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اب میں ایسے ایموشنل ٹریگرز کو ڈسکس کروں گی جو اتنے کامن نہیں ہیں، کہ جیسے بائی پولر ڈس آرڈر والے لوگ سیلف آئیڈینٹی کنفیوژن کی اسٹرگل میں بھی رہتے ہیں، جہاں انہیں اپنی خود کی ریالٹی اور اپنے امیجن کی ہوئی خود کی پرسنالٹی کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے، اور ایسا انٹرنل کنفلکٹ بھی ان کے اندر موڈ ایپیسوڈز کو ٹریگر کر سکتا ہے، خاص طور پہ تب جب انہیں لگتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی انسٹیبل ہے یا خطرے میں ہے. اسی طرح ویورز، اگر بائی پولر ڈس آرڈر والا شخص بہت زیادہ کامیاب ہے تو ایسے شخص کو اکثر فیلئر یا ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹس کو حاصل کرنے کا دباؤ ہر وقت رہتا ہے، اور ہمیشہ ہی بہترین پرفارمنس دکھانے کی یہ کوشش انہیں ذہنی طور پر اتنا تھکا دیتی ہے کہ جس کے بعد ڈپریشن یا مینک ایپیسوڈز ان پر بہت زیادہ حملہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بائی پولر ڈس آرڈر والا شخص بہت زیادہ کریٹیو ہے تو ہمیشہ ہی کریٹیو رہنے کا دباؤ بھی اس کے اندر موڈ سوئنگز کی وجہ بن سکتا ہے. اسی طرح اگر ان کا کوئی ڈریم ہے اور وہ ڈریم نہیں پورا ہو سکا تو پھر بھی یہ شدید ڈپریسو ہو سکتے ہیں. ویورز، کبھی کبھار کچھ عام سی چیزیں جیسے بہت زیادہ شور، تیز روشنی یا بہت زیادہ کراؤڈ بھی بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگوں کے اندر موڈ ایپیسوڈز کو ٹریگر کر سکتی ہے. کہنے کو یہ بالکل عام سا یا نظر انداز کر دینے والا ٹریگر پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ لوگ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں تو کسی بھی چھوٹی چیز پر بھی اوور ریئیکٹ کر سکتے ہیں. تو ویورز، کسی بھی بائی پولر ڈس آرڈر والے شخص کے اندر یہ سب ایموشنل ٹریگرز ہو سکتے ہیں. اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا بائی پولر ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے تو ان تمام ایموشنل کازز کو سمجھنا اور ان سے مدد لینا بہت ضروری ہے. ایموشنل کازز کے علاوہ جینیٹک اور بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں جن کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں بہت ساری نئی معلومات ملی ہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں.